اس چیز میں اس کے لیے دنیاوی فائدہ ہوتا ہے، وہاں اللہ اجر و ثواب بھی رکھ دیتا ہے۔ پھر انہوں نے اس کی ایک مثال لی کہ ایک آدمی، جو آدمی اس نیت سے تیر بناتا ہے کہ یہ اللہ کے دین اور اللہ کے دشمن کو جا کے لگے گا تیر، بنانے والے کو بھی اجر و ثواب، جہاں تیر کی قیمت بھی اس کو ملے گی بنانے پر، وہاں اس کو اجر و ثواب بھی ملے گا اچھی نیت پہ۔ ایسے ہی جو آدمی اس نیت سے کسی مجاہد کو پکڑائے گا وہ تیر کہ یہ اللہ کے دشمن کو مارے گا، تو اس کو بھی اجر و ثواب ملے گا۔ اور جو تیر لینے والا مجاہد، تیر چلانے والا مجاہد دشمن کی صفوں میں چلائے گا وہ تیر، اس کو بھی اجر و ثواب ملے گا۔ تو ایک تیر پہ 3 آدمیوں کو اجر ملا۔ ہمارا دین تو بڑا جامع ہے، یہ تو چند عبادات اور رسموں کی ادائیگی کا نام نہیں ہے، یہ تو مکمل ضابطۂ حیات ہے، مکمل زندگی کے ہر موڑ پہ اس سے رہنمائی ملتی ہے۔ یہ ایسا جامع دین ہے، عیسائیوں کی طرح اور دوسرے مذاہب والوں کی طرح نہیں کہ ہفتے میں ایک مرتبہ جاؤ اور وہاں مخصوص رسمیں ادا کرو بس دین کیا ہو گیا، دین کا حق ادا ہو گیا۔ نہیں، یہ مکمل ضابطۂ حیات ہے، مکمل زندگی کیسے گزارنی ہے، دن رات، کھانا پینا، سونا جاگنا، اوڑھنا بچھونا، معاملات، لین دین، اخلاق، ہر چیز، ہر ایک چیز کے احکام اور رہنمائی اس میں موجود ہے۔ اللہ نے ہمیں ایسا دین دیا، اور پھر یہ ایسا جامع اور خوبیوں والا دین ہے۔ ایک آدمی تجارت بھی اگر اچھی نیت سے کرتا ہے، اچھی نیت سے تجارت، تو اس تجارت پہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جہاد کا ثواب عطا کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، التاجر کالمجاہد فی سبیل اللہ، تاجر ایسا ہے جیسے اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا۔ ایسا دین ہے۔ ہم تو سمجھتے ہیں کہ بس دین کا تعلق صرف عبادات کے ساتھ ہے، بس مسجد اور مدرسے تک دین ہے، مسجد اور مدرسے تک دین ہے۔ ہم نے دین کو اتنا محدود کر لیا، نہیں، دین مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ دین کے 4 حصے ہیں، ایک حصہ عبادات کے ساتھ ہے، ایک چوتھائی دین جو ہے نا اس کا تعلق عبادات کے ساتھ ہے، اور 3 چوتھائی دین کا تعلق معاملات کے ساتھ ہے، جس میں صرف عبادات آ جائیں، زکوٰۃ ادا کرنا، حج ادا کرنا، نماز ادا کرنا، اور ذکر و اذکار کرنا، تہجد پڑھنا، وہ ایک چوتھائی مسلمان ہے۔ 3 چوتھائیوں سے خالی ہے جب تک اپنے معاملات بھی وہ دین اسلام کے مکمل تابع نہ کر لیں۔ آج ہم نے دین کو اپنا تابع کر لیا، اور اللہ کہہ رہے ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو تم پورے کے پورے دین اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ ہے اللہ تو بہرحال اللہ تبارک فرماتے ہیں کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو والدہ کی طرف واپس پہنچایا، کیوں؟ ایک تو ان کی آنکھ ٹھنڈی ہو، کیا ہو؟ ٹھنڈی ہو، دوسرا غمگین نہ ہو، بچے کی جدائی کی وجہ سے غمگین نہ ہو، اور تیسرا یہ جانے کہ بے شک میرے اللہ کا وعدہ برحق ہے۔ وعدے تو بندے بھی کرتے ہیں پر توڑ دیتے ہیں۔ بڑے بڑے ایسے لوگ جو بڑے آدمی کے سامنے بڑے سچے بنتے ہیں، بڑے خیر خواہ بنتے ہیں، مخلص بنتے ہیں، نیک بنتے ہیں، اور وعدے کرتے ہیں، لیکن ان وعدوں کو توڑتے بھی ہیں۔ بعض اوقات جو ہے ایسی پکی قسمیں کھا کے وعدے کرتے ہیں کہ آدمی کو یقین ہو جاتا ہے کہ اب یہ وعدہ ٹوٹے گا نہیں، پر پھر بھی وہ وعدہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ایک اللہ ہے کہ جس کا وعدہ جو ٹوٹتا نہیں ہے، وہ وعدے کا خلاف نہیں کرتا، کہ اللہ ان کو پتہ چل جائے کہ اللہ کا وعدہ پر حق ہے، وہ جو وعدہ کرتا ہے تو پورا کرتا ہے۔ دیکھیں اس کا یہ بھی وعدہ ہے ہمارے ساتھ کہ انتم الاعلون ان کنتم مومنین، تم ہی بلند و بالا رہو، بلند و بالا رہو گے بشرطے کہ تم کامل ایمان والے رہے۔
کامل ایمان والے رہے. اس کی مثال زندہ ہے. صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، اور 600 سال تک یا 650 سال تک مسلمان اس کی زندہ مثال ہیں کہ انہوں نے دنیا پہ 600 یا 650 سال تک حکومت کی. صحابہ کرام کے دور سے لے کے، صحابہ کرام کے دور سے لے کے پھر اللہ نے خلافت عثمانیہ قائم کر دی، اور وہ تو ابھی ٹوٹی. ابھی کچھ ان میں کمزوریاں آ گئی تھی، اور کچھ انگریز نے بڑی کیا کی سازشیں کی. تو سینکڑوں صدیوں مسلمانوں نے حکومت کی. اللہ نے دنیا پہ ان کو کیا رکھا تھا؟ بلند بالا اور غالب رکھا تھا. اس قرآن کو سینے سے لگا. اور جب مسلمان جو ہے نا پستی کے شکار ہو گئے، قرآن سے دور ہو گئے، تو اللہ نے کو کیا کر دیا؟ پستی کا شکار کر دیا، ذلت و رسوائی پہ مسلط کر دی. پہلے تاتاری مسلط ہو گئے، اور انہوں نے ان کو کیا کیا؟ ایسا پیٹا کہ پھر مسلمان اس قدر ڈرے بزدل بنے. مسلمان بہادر ہے قرآن کو سینے سے لگانے سے، دین کو سینے سے لگانے سے یہ بہادر ہے. آج اس دور میں بھی طالبان کو دیکھ لینا افغانستان میں. لوگ کہتے ہیں چلو وہ صحابی تھے، وہ تابعین تھے، وہ تبع تابعین تھے، بڑے لوگ تھے. یہ تو ہمارے دور کے لوگ ہیں. امریکہ اکیلے نہیں تھا، اس کے ساتھ اور بھی اب 54 57 یا کتنے ممالک تھے نیٹو کی شکل میں. سب کے سب کو شکست دے کے دوزانوں اپنے سامنے بٹھانے پہ مجبور کر دیا، مذاکرات پہ مجبور کر دیا. اور آج ہر ایک بڑی سے بڑی طاقت کی یہ کوشش ہے کہ میرے اس کے ساتھ تعلقات بن جائے، دوستی بن جائے. جاپان اپنی جگہ، چائنا اپنی جگہ، روس اپنی جگہ، اور امریکہ اپنی جگہ. کیوں؟ آج بھی ان کے سر پہ پگڑیاں ہیں، چہروں پہ داڑیاں ہیں سنت کے مطابق. آج تو میں تو اس کو مسلمان نہیں سمجھتا، یہ تو مسلح جس کے ہاتھ پیر ناک کان کٹے ہوئے ہو، نام نہاد مسلمان، یا مسلمان کے لائق ہی نہیں، جیسے علماء کہتے ہیں. مسلمان تو وہ ہے سب سے پہلے اس کا ظاہر بنا ہوتا ہے، ظاہر. جیسے طالبان ہے، ایک طرف گورے اگر پینٹ پہ ان کے آگے لمڑ بنے ہوتے تھے تو دوسری طرف پگڑیوں میں یوں بیٹھے ہوتے تھے، اور آج بھی وہ شیر کی طرح حکومت کر رہے ہیں. خوراک ان کی کیا ہے؟ کاوا اور سوکھی روٹی، خشک روٹی، کاوا اور خشک روٹی. وزیر اعظم کے آگے وہ، صدر کے آگے وہ، گورنر کے آگے وہ. آج ہم ان بریانیوں نے اور مرغن غذاؤں نے خراب کیا ہے. ہم ان مرغن غذاؤں کے چکر میں ایک تو ہماری صحتیں برباد ہو گئی، کمزور ہو گئے، ڈھیلے ہو گئے، ضعیف ہو گئے، اور ان چسکوں نے ہمیں برباد کر دیا، آرام طلب کر دیا ہمیں. جیسے ملا عمر، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، جیسے وہ کہا کرتے تھے کہ ہمارے لیے اقتدار کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر اقتدار ختم بھی ہوا تو جو چادر ہم نے کندھے پہ ڈال کے جس مدرسے سے ہم آئے تھے اس مدرسے میں واپس چلے جائیں، ہمارے اقتدار کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو آج بھی ان کا وہی مشن ہے. اور ظاہر سب سے بڑا سردار آج کے دنیا داروں کا امریکہ ہے. جب امریکہ کو اس نے کیا کر دیا؟ دوزانوں بیٹھنے پہ مجبور کر دیا، اور اس نے شکست مان لی، اور کیا بگاڑ سکتا ہے؟ تو صرف یہ عزت کس نے دی؟ اللہ کے حکم کے مطابق رہنے نے دی. کہ اور تو اور ہماری حکومت بھی اللہ کے حکم کے تابع ہو. آج ہم اپنا یہ ظاہر نہیں بنا سکتے، اتنے تو ہم کمزور ہیں. اپنا ظاہر کہ جس پہ نہ میں کچھ کہہ سکتا ہے، نہ حکومت کچھ کہہ سکتی ہے، نہ کوئی آدمی کچھ کہہ سکتا ہے، وہ ظاہر ہم نہیں بنا سکتے. اتنے ہم کمزور ہیں، اور ایمان ہمارا اتنا کمزور ہو چکا ہے
تو پھر ظاہر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری مدد کیا کرے گا؟ ہم پھر بلند دوبارہ کیسے رہیں گے؟ ہم عزت کیسے پائیں گے؟ دنیا پہ ہمارا روب کیسے جمے گا؟ قرآن موجود ہے، ضابطہ حیات موجود ہے. آج ہمارے حکمران اور مسلمان غیروں کی طرف دیکھ رہے ہیں اور ان سے ہدایات دے رہے ہیں. تو ایسے لوگ، اور پھر نظام سارا سودی ہے. جس قوم کا، جس ملک کا نظام ہی سودی ہو تو اللہ کی طرف سے تو اس کو بار بار جنگ کا چیلنج مل رہا ہوتا ہے. تو بہرحال اللہ نے یہ بات سمجھا دی کہ میں بہت بڑا ہوں، میں بہت بڑا ہوں، میں جو چاہتا ہوں میرے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں بن سکتا. دیکھیں عرب کے کڑیل نوجوانوں نے یہ فیصلہ کیا تھا، آج ہم نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام کرنا ہے. اور ہر قبیلے سے ایک آدمی ملا تھا، ہر قبیلے سے، تاکہ مختلف قبائل ہوں گے تو بنو ہاشم کس سے انتقام لے سکیں گے. لیکن اور پھر پہرا ڈال کے گھر کے اللہ کے حبیب کے گھر کو گھیر لیا تھا. لیکن اللہ کے حبیب کو اللہ نے اسی جو انہوں نے دائرہ بنایا تھا، حلقہ بنایا تھا، اس حلقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا نکال دیا کہ ان کو اندھا بنا دیا. انہوں نے بیچ سے نکلے تھے. آپ نے اللہ کے حکم سے مٹی اٹھائی اور اس پہ کلام پڑھا، ان کی طرف پھینکا، سارے اندھے ہو گئے، ان کے بیچ سے نکل گئے. اللہ نے ان کے بیچ سے نکالا، ان کو پتہ تک نہ چلا. ایسا اللہ نے اندھا کر دیا. اس لیے تو اللہ کہہ رہے کہ میرے دین کے خلاف، میرے دیندار لوگوں کے خلاف لوگ منصوبے بناتے ہیں، منصوبے تدبیریں، اور میں بچانے کی تدبیر بناتا ہوں. آخر وہ خلاف جو منصوبے بنا رہے ہوتے ہیں وہ فیل ہو جاتے ہیں اور میری تدبیر کیا ہو جاتی ہے؟ کامیاب ہو جاتی ہے. اللہ اکبر. دیکھیں اب ترجمہ. وقالت لاختہ، اور کہا، موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے یعنی والدہ نے، وقالت لاختہ، اور کہا اس نے موسیٰ علیہ السلام کی بہن کے واسطے، اخت بہن، موسیٰ علیہ السلام کی بہن کے واسطے، قصی ہے، اس کے پیچھے پیچھے چل، اس کا سراغ لگا. فبصرت بھی، پس وہ دیکھتی رہی موسیٰ علیہ السلام کو، عن جنوب، دور سے. یہ جنوب یا جم کا لفظ جہاں پہلو کے لیے آتا ہے وہاں یہ دور کے لیے بھی آتا ہے، دور کے لیے بھی آتا ہے. جنابت کا لفظ اسی سے نکلا ہے. جو انسان پہ کو ناپاکی کی حالت طاری ہوتی ہے وہ اس سے نکلتا ہے. جنابت والے کو جنابت والا کیوں کہا جاتا ہے؟ جنبی کیوں کہا جاتا ہے اس کو؟ اس لیے کہ وہ طہارت اور پاکیزگی سے دور ہو جاتا ہے، جس سے فرشتے نفرت کرتے ہیں. پھر حکم ہے کہ جلد از جلد غسل کر کے پاک ہو جائے. ہے اللہ. اور اس لفظ کے دونوں معنی عربی لغت میں بھی ملتے ہیں. جہاں پہلو کے لیے آتا ہے وہاں دوری کے لیے عربی لغت میں بھی. اس کا ایک شعر بھی میں لایا تھا لیکن ٹائم زیادہ ہو گیا ہے، پھر ترجمہ اور شعر پڑھتے ہوئے ٹائم زیادہ ہو جائے گا. اچھا جی، بس وہ دیکھتی رہی اس کو عن جنوب، دور سے، وہم لا یشعرون، اور ان کو خبر نہیں تھی. کن کو؟ فرعونیوں کو. وحرمنا علیہ المراجع، اور ممنوع قرار دیا ہم نے ان کے اوپر دودھ پلانے والی عورتیں. مرضع کی جمع من قبل، اس سے پہلے. فقالت، تو کہا موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے. قرآن کے الفاظ تو بظاہر بتاتے ہیں، باقی اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے کہ وہ پیچھے پیچھے دیکھ رہی. جب وہاں وہ بچہ پہنچا اور انہوں نے اٹھا لیا تو لگتا ہے ایسا کہ یہ بھی پہنچی ہو وہاں پہ اور پھر یہ بات کہی ہو. لیکن ایک تفسیر میں نے دیکھا کہ یہ خبر شعر میں کیا ہو گئی، مشہور ہو گئی کہ بچہ فرعون کے محل میں پہنچے، دودھ نہیں پیتا، اور کسی ایسی عورت کی تلاش میں، تو یہ خبر سنی تو یہ کیا ہو گئی، پہنچ گئی. فقالت، تو کہا اس نے موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے، هل ادلکم علی اہل، کیا میں تمہیں بتاؤں ایسا گھرانہ، علی اہل بیت، ایسا گھرانہ، یکفلونہ، جو اس کی پرورش کرے،
लकुम तुम्हारे वास्ते, वहुम लहू नासिहून, और वो इसके वास्ते खैरख्वाह भी है। फरददनाहु इला उम्मिही, बस हमने उनको लौटाया उनकी माँ की तरफ। कई तकर्रा आयनुहा, ताकि ठंडी हो उनकी आँख, वला तहज़न, और गमगीन न हो, वलितालम, और ताकि वो जान ले, अन्ना वअदल्लाहि हक़, ये कि अल्लाह का वादा बरहक है, वला सच्चा है, बरहक है, वलाकिन्न अक्सरहुम ला यालमून, लेकिन लोगों में से अक्सर इस बात को जानते नहीं कि अल्लाह तबारक व तआला अपने ख़ास लोगों के साथ ख़ास मेहरबानी फरमाते हैं और उसके फैसले के आगे कोई रुकावट नहीं बन सकता। अल्लाह तबारक व तआला हमारे हाल पे रहम फरमाए, अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।